سرکار نے پوچھا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ کا لباس سوکھا ہے، یہ دیکھ رہی ہوں کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور آپ کا لباس سوکھا ہے۔ سرکار مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ اندر جاؤ اور یہ اپنا نا چادر جو تو نے سر پہ لی ہوئی ہے اس کو ذرا بدل کے آؤ۔ تو ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی جب چادر لے کے آئی نا تو میں حیران رہ گئی کہ وہ بارش نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیفیت تھی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش تھی، تجھے نظر اس لیے آئی کہ تو نے میری چادر سر پہ لی ہوئی تھی۔ اب دیکھیے اس چادر کی اہمیت، اس کا تو ام عائشہ صدیقہ کو پتہ ہے نا۔ یہاں لوگ میرے پیغمبر کی بات کرتے ہیں، ہائے ہائے، جن کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والی چادر کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ کبھی موقع ملا تو مجھے یاد کروانا، انا اعطیناک الکوثر میں یہی کچھ مفسرین نے لکھا ہے۔ کوثر سپرلیٹو ڈگری ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا وہ کثیر ہی دیا، علم دیا تو کثیر دیا، رحمت دی تو کثیر دی، حلم دیا تو کثیر دیا، اولاد دی تو کثیر دی۔ چونکہ یہ سورہ نازل اس وقت ہوا ہے نا جب یہ کہا گیا کہ اس نے تو اب تر رہ جانا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ میرے پیغمبر تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کی بیٹی اور اس کے اوپر رحمت للعالمین کی چادر۔ سرکار نے ایک بنیادی اصول بیان فرمایا، کیونکہ حضور کسی مسلک کے صرف نبی نہیں ہیں، وہ کسی مسلک کے نبی نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ کبھی اپنے نبی کا چھوٹا تعارف نہ کروایا کریں کہ وہ شاید سنیوں کے نبی ہیں، وہ وہابیوں کے نبی ہیں، وہ فلاں مسجد کے نبی ہیں۔ قرآن نے یہ تعارف کروایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہ رحمت للعالمین ہے۔ جس شخص کے ذہن میں عالمین نہیں ہے وہ میرے پیغمبر کو جان سکتا ہی نہیں۔ جس کو صرف اپنے مسلک کا پتہ ہے نا اور عالمین کو وہ نہیں جانتا، اس کو کیا پتا محمد رسول اللہ کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ پہلے عالمین کی وسعت کو دیکھو۔ سرکار کا وہ جملہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بیٹی تو ہے چاہے کافر کی، اگر حضور اس بیٹی کا احترام نہ کرتے تو رحمت للعالمین کیسے بن سکتے؟ حضور رحمت للعالمین اس لیے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو کافر کی بیٹی کی بھی ویسے ہی حفاظت کرنی۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا ویژن۔ ہم کتنے چھوٹے سے ویژن میں رہے، ہم تو بس ایک بندے سے مخالفت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ جو پڑھا ہے یہ تو قبول ہے، دوسرے نے جو پڑھا ہے وہ تو قبول ہی نہیں ہے۔ ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ پھر نماز وچ دعا نہ پڑھیا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم۔ وہاں کبھی آپ نے کہا ہے کہ یا اللہ صرف سنیوں کو بخش دے، شیعوں کو بخش دے، دیوبندیوں کو بخش دے؟ کیا کہتے ہیں؟ وللمؤمنین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بھائی اپنے نبی کی وسعت کو دیکھیں، وہ عالمین کے لیے ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا کروایا ہے لوگوں کو، یہ تعارف لوگوں کو کروایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، یہ جو آیت ہے نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والی آیت جو ہے سورہ توبہ میں،
اس میں بھی مختلف مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ یہ بھی عدی بن حاتم تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں مانتے تھے، تو اس حوالے سے یہ بات سورہ توبہ میں بھی لکھی گئی۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اپنے بھائی کو لے کے آؤں، تو سرکار نے اجازت دے دی۔ وہ جب یمن پہنچی تو بھائی سے کہنے لگی کہ میں نے ایک ایسا دربار دیکھا ہے جہاں جنگی قیدیوں سے بھی اخلاق کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے، وہاں کسی کی توہین نہیں ہوتی، بے عزتی نہیں ہوتی، جو کھانا وہ خود کھاتے ہیں وہ قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ تو بھی ایک دفعہ اس پیغمبر کی بارگاہ میں جا، وہاں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی گردن سے پکڑ کے تجھے کلمہ نہیں پڑھائے گا، تیری مرضی کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا، بس میری خواہش ہے کہ تو ایک دفعہ اس پیغمبر کو دیکھ تو لے۔ اللہ علیہ عدی بن حاتم نے کہا اس کے پاس تو میں بعد میں جاؤں گا، چونکہ اس کے ذہن میں تو جنگی جرائم تھے نا، وہ تو ان کو کیا پتا کہ جنگی اخلاقیات کیا ہوتی۔ اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتا تو 2 دن مسلمانوں کی قید میں رہی ہے، تیری عزت محفوظ ہے یا کہ نہیں؟ جو جنگوں میں عورتیں قیدی بن جاتی ہیں نا پھر ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑے مہذب معاشرے کہتے ہیں، یہ بوسنیا میں کیا کچھ ہوا تھا، افغانستان میں، عراق میں کیا کچھ ہوا تھا، عورتوں کی عزتیں آج بھی محفوظ نہیں رہتی۔ یہ ہندوستان میں کشمیر میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارے پیغمبر کا صرف کمال ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتا کہ تو 2 دن مسلمانوں کی قید میں رہی ہے، تیری عزت محفوظ ہے یا کہ نہیں؟ پروفیسر گبن کہتا ہے کیا کمال کا جملہ کہا حاتم تائی کی بیٹی نے۔ اس نے کہا عدی باپ مر جائیں تو بھائی ہی بہنوں کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، باپ مر جائیں تو پھر بہنوں کی عزت کے بڑے محافظ تو بھائی ہوتے ہیں نا، بھائیوں سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہوتا۔ میرا ابا بھی فوت ہو گیا اور اب تو ہی میری عزت کا محافظ ہے۔ اب رہا تیرا سوال، تو نے کہا ہے کہ تو مسلمانوں کی قید میں 2 دن رہی ہے، تیری عزت محفوظ ہے یا کہ نہیں؟ تو پھر سن، تو بھائی ہے، میری عزت کا سب سے بڑا محافظ ہے، لیکن تیری آنکھوں میں بھی وہ حیا نہیں جو صحابہ کی آنکھوں میں حیا ہے۔ یہ ہے قرآن کی گواہی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کو کیسے پاکیزہ کر دیا تھا میرے پیغمبر، ان کا تزکیہ کیا تھا۔ اب اگر ان پاکیزہ نگاہوں سے بھی پردے کا حکم ہے تو آج کل کی گندی نگاہوں سے کتنا بڑا حکم ہوگا۔ آج کل وہ پاکیزہ نگاہیں ہیں، تو پھر میں نے صرف اپنی پسند کے لیے اپنی بیٹی کو بے پردہ کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا، ایک کیمرے والے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور کلمہ تو کہتا ہے کہ اب جب الہ مان لیا ہے تو یہ نہیں ہے صرف کل المومنین، اگلی آیت میں ہے کل للمومنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورتوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن اب تو وہ ماحول نہیں رہا، اب تو وہ کیفیت نہیں رہی۔ کیا بتاؤں، ہمارا دور والدہ صاحبہ نے اللہ غری کے رحمت فرمائے، میری بہنیں کبھی کسی کام کاج میں لگی ہوتی تھیں، کپڑے دھونے میں، مشین چلا رہی ہیں یا اور گھر کا کوئی کام ہوتا تھا، تو اذان ہوتی تھی نا تو میری ماں ایک جملہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا سارے کام چھوڑ کے نماز پڑھو تاکہ اللہ سے یہ تو کہہ سکو مولا تیرے لیے میں نے سارے چھوڑ دیے۔ یہ تھا لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ کبھی تو دکان اللہ کے لیے بھی بند کرو،
کبھی تو نگاہ اللہ کی خاطر بھی حیا والی ہماری نیچی ہو جائے، کبھی تو حرام ملتا ہو تو اللہ کی خاطر اس حرام کو چھوڑ۔ یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد تقوی پہ رکھی، پرہیزگاری پہ رکھی، خوف خدا پہ رکھی اور اللہ کی رضا پہ رکھی۔ میں اور بھی گفتگو کرتا، لیکن چونکہ اگلا میرا سفر ذرا لمبا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم، مولا کریم یہ سارے دوست صرف تیری رضا واسطے حاضر ہوئے نے، انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ جو کچھ سنیا سنایا وہ تے عمل دی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب دی رضا والی زندگی عطا فرما، شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما۔ الہ العالمین بیماران شفاء کامل عاجلہ صحت کلی عطا فرما۔ بھائی اعظم صاحب بیمار نے، مولا کریم سرکار دے صدقے انہاں نو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے سڑیاں بچیاں نو سیدہ فاطمہ تو زہرا دی حیا چو خیرات عطا فرما۔ مولا کریم جڑے دوست اس درس دا اہتمام کر دیں انہاں دے مال و جان دے اندر، کاروبار دے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جڑے اس مسجد نو آباد کر دے نے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما، سب دی دنیا میں بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا